فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، ہم تمہاری سزا کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ تمہارے لیے نہیں کریں گے۔ جہنمیوں کو مختلف عذاب ہوں گے۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ جب پیاس کی شدت کی وجہ سے جہنمی چیخیں گے اور پانی مانگیں گے تو ان کے اوپر ایک بادل ظاہر ہوگا، اور اس بادل کے اندر سے بختی اونٹ جیسے جانور، سانپ اور بچھو برسیں گے ان پر، اور وہ ان کو بھنبوڑیں گے اور ان کو نوچیں گے، اور ان سانپوں اور ان بچھوؤں کا اتنا شدید زہر ہوگا کہ 1000 سال تک ان کے جسموں میں اس زہر کا اثر رہے گا۔ تو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ آج عذاب اور سزا میں ہی اضافہ ہوگا اور کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ مسلسل جب آدمی طبیعت کے خلاف کسی حالت سے دوچار ہوتا ہے اور کسی ناموافق صورت سے دوچار ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی طبیعت اس کی عادی ہو جاتی ہے، اور وہ اس ماحول سے یا اس چیز سے وہ ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے اس کی تکلیف اور اس کی اذیت اس کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ تو جب جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو ایک وقت شاید ایسا بھی آئے کہ وہ جہنم کی آگ سے اتنے مانوس ہو جائیں ان کی طبیعت کہ وہ جہنم کی سزا ان کے لیے سزا نہ رہے۔ تو یہ شبہ بھی اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ وہاں طرح طرح کے عذاب بڑھتے رہیں گے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے عذاب میں جہنمیوں کو کے جسموں کو آگ سے موافقت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کی کھال جلے گی اور نئی کھال پیدا ہوتی رہے گی۔ تو نئی جو کھال ہوتی ہے، اوپر سے جب کھال جسم کی اترے تو نئی کھال زیادہ حساس ہوتی ہے اور اس کو زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہی ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد اس سے ان کی طبیعت مانوس کیا ہوگی؟ کھال جلتی رہے گی، بنتی رہے گی، اور وہ عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ عذاب میں کمی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک جہنمیوں کا ذکر تھا۔ اب اس کے ساتھ مومنین کا ذکر ہے کہ یہ تو انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا، تو ان کا انجام جہنم ہے، اور وہ بالکل ایک الگ دنیا میں ہوں گے، بالکل ممتاز ہو جائے گا ان کا معاملہ۔ اور ان کے مقابلے میں جو دنیا میں مومن تھے، جو متقی تھے، جنہوں نے دین کو قبول کیا، دین کو اختیار کیا، اور گرم و سرد حالات میں، ہر طرح کے حالات میں موافق یا مخالف حالات ہوں، وہ دین پر چلتے رہے، وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ اگر گناہوں کا موقع بھی آیا تو تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور مفادات کی وجہ سے دین کے کسی حکم کے اندر کمزوری نہیں لائے، تو ایسے لوگ متقی ہیں جنہوں نے دنیا میں یہ مشقت کی زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا میں یہ جس امتحان سے گزرے، اور وہ کافروں کی طرح اور آخرت سے انکار کرنے والوں کی طرح دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کے مزوں میں گم نہیں ہوئے، تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ بتاتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کی جیت ہے۔ متقی جو لوگ، مومنین جو لوگ، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین کیا، اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے مانا اور اس کے اوپر عمل کیا، ہر حال میں عمل کیا، فرمایا ان کی ہے جیت۔ اور کیا کیا ان کو نوازا جائے گا؟ حدائق و اعنابا، ان کے اوپر جو عطائیں ہوں گی، ان کو جو نوازشیں ہوں گی، ان کو جو ٹھکانہ ملے گا، ان کو جس جگہ رکھا جائے گا، وہ جگہ ایسی ہوگی، باغات ہوں گے، و اعنابا، اور انگور ہوں گے۔ انگور کے بھی باغات خصوصیت سے ذکر کیے، اس لیے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا پھل ہے۔ تو باغات ہیں ہر قسم کے، اور اس میں خاص طور پر انگور کے۔ مفسرین نے فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں صرف نام کا اشتراک ہے، یعنی اس پھل کو بھی، دنیا کے پھل کا نام اگر کیلا ہے تو بتلانے کے لیے کہیں گے کہ جنت میں کیلے ہوں گے، دنیا میں ایک پھل کا نام انگور ہے تو بتلانے کے لیے کہا جائے گا جنت میں انگور ہوں گے۔ تو یہ نام کا صرف نام میں برابر ہے، حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ جو چیز جنت کی ہوگی
تو وہ اس کا دنیا میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں تو ایسی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور دل پر اس نعمتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں گزرا۔ تو نام مانوس کرنے کے لیے چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان پھلوں کا نام اگر کوئی اور بتایا جاتا تو ظاہر انسانوں کو سمجھ میں نہ آتا، تو اس لیے مانوس کرنے کے لیے فرمایا کہ باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، لیکن یہ انگور جنت کے ہوں گے، دنیا کے نہیں۔ ایک تو ان کو ایسا ٹھکانہ ہوگا دنیا میں جو انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، نفس کی خواہش کے مطابق نہیں چلے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور انہوں نے ایک شدت کی اور سختی کی زندگی گزاری ہے، تو اب وہاں آسانیاں شروع ہوئیں اور ان کو بہت اعلیٰ قسم کا مقام اور مرتبہ اور ٹھکانہ اور جگہ دی گئی۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور ہم عمر جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ ان کی ہم عمر ہوں گی۔ دنیا میں جو ان کی بیویاں تھیں، قیامت جب جنت میں جائیں گے تو سب کی عمریں نئے سرے سے برابر ہوں گی۔ ہم عمر کے ساتھ چونکہ ایک ہی طرح کا مزاج اور ایک سوچ اور مزاج اور فکری لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے جب انسان برابر ہوں تو ایسے لوگوں کا اور ایسے دوستوں کے ساتھ آدمی کی طبیعت زیادہ خوش ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہاں ان کی جو دنیا کی بیویاں ہیں وہ ان کی ہم عمر ہوں گی، یہ بھی ان کو ایک نیا لطف اور زندگی کا نیا سکون عطا کیا جائے گا۔ وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور ان کو چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ دنیا میں تو شراب، وہی بات ہے کہ اس کا بھی نام شراب ہے، لیکن یہ حرام ہے، چونکہ اس کے پینے کی وجہ سے انسان کا دماغ اور انسان کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں اور ہوش حواس کھوتا ہے، جبکہ وہ ایک ایسی پاکیزہ چیز ہوگی جس کے جام بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پینے کے نتیجے میں ان کا ایک نیا سرور اور نئی لذت اور نئی فرحت نصیب ہوگی۔ اور یہ زندگی کے عیش کو دوبالا کرنے کے لیے اور زندگی کے مزوں کو اعلیٰ کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ باغ ہیں اور ہریالی ہے، پھول ہیں اور وہاں پر نہریں ہیں اور عمدہ چیزیں ہیں اور ہر طرح کے کھانے کے پھل ہیں، اور پھر طبیعت کو مانوس رکھنے کے لیے ہم عمر ہم جولیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ کیا ہی پرلطف زندگی ہوگی، کیا ہی مزے کا وہ دور ہوگا، کیا ہی مزے کا وہ سما ہوگا جس میں یہ جنت والے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں جہنمیوں کا جو تذکرہ ہوا وہ بھی سامنے ہے۔ تو آج بالکل دونوں کے درمیان 100% علیحدگی، امتیاز اور جدائی پیدا ہو گئی، کافر اور مسلمان، فرمانبردار اور نافرمان، دونوں کے درمیان۔ چونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں ہی قیامت قائم کیوں نہیں ہو جاتی، سزا اور جزا کا معاملہ دنیا میں ہی کیوں نہیں ہو جاتا، تو قرآن اس کا جواب دے رہا تھا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، اور اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی وہاں بھی ذکر ہو گئی تھی کہ کامل امتیاز اور کامل جدائی دو کے درمیان، فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے کہ وہاں دونوں کا گویا کہ الگ الگ جہان ہوگا، اور 100% ان دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان فاصلہ، جدائی، امتیاز ہوگا کہ ایک کا مقام جنت ہے، دوسرے کا مقام جہنم ہے۔ تو یہ اسی دن ہو سکتا ہے جب دونوں الگ الگ ہوں۔ دنیا میں جب مشترک ہیں، سورج میں بھی، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، اور ہواؤں میں، بادلوں میں، اور ان ساری چیزوں میں جب سارے انسان مشترک ہیں، تو وہ جو 100% جدائی دو ہونی چاہیے فرمانبردار اور نافرمان میں، وہ ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے تو ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان قائم کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ اسی لیے قیامت ہے۔ اور وہ جب نیا جہان قائم ہوگا تو اس میں جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، جو دنیا میں نہیں مانتے تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا، اور جو متقی رہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس عیش اور آرام میں، کس لذت میں اور کس مزے میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہ نہیں سنیں گے اس جنت میں، ان باغات کے اندر کوئی لغو اور فضول بات نہیں سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر شراب پئیں یا اس طرح کی چیز پئیں تو اس کے نتیجے میں فضولیات، بکواسات
لوگوں کی زبانوں سے نکلتی ہیں، اور دنیا کے اندر جب زیادہ عیش و عشرت ہوتی ہے تو اس وقت بھی زیادہ فضول بکواس ہوتے ہیں، اور جنت کی صورتحال دنیا سے بالکل مختلف ہے کہ جنت کی عیش کو، جنت کی جو شراب ہے اس کو اور جنت کے مزوں کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہو۔ وہاں حد درجے کی اور انتہا درجے کی عیاشی، انتہا درجے کی لطف اور مزے کے باوجود وقار باقی رہے گا، اور متانت باقی رہے گی، سنجیدگی باقی رہے گی۔ ایک بہت ہی اعلیٰ، مہذب اور بہت ہی پرسکون ماحول ہوگا۔ انسان آپے سے باہر نہیں ہوگا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کے حواس کو خراب کر سکے۔ نہ تو وہاں لغویات اور فضولیات ہیں، اور نہ ہی کہ جھوٹ کی بات ہوگی۔ یہ بھی جس ماحول میں آدمی رہے اور وہاں لغو اور فضول بات نہ ہو، وہاں کوئی جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، تو یہ مستقل ایک لطف ہے، یہ مستقل ایک آرام ہے، یہ مستقل ایک راحت ہے کہ انسان ایسے ماحول میں رہے۔ تو یہ جنت کا ماحول ہے جہاں سب کچھ سچ پر ہے اور سب لطف اور مزے کی جگہ ہے۔ آگے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ جزاء من ربک، یہ ان کے تیرے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ عطاء حسابا، یہ ایسی دین ہوگی آپ کے رب کی طرف سے، ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ یہ جو عطا ہے یہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے، عطاء حسابا، لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ یہ تفسیر ہے حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور بہت سارے مفسرین نے اس کو راجح قرار دیا۔ اس کے مطابق یہ ترجمہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تفسیر کو لیا ہے کہ یہ تیرے پروردگار کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے، جنت دی جا رہی ہے، جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، وہاں کے جو مزے عطا فرمائے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انعام ہے، عطا ہے۔ اتنے ان کے اعمال نہیں تھے، یہ کوئی 100% دنیا میں جو کیے گئے اعمال ہیں ان کی قیمت نہیں ہے۔ ان نعمتوں کی قیمت تو دنیا کے یہ ہمارے کمزور سے اعمال تو دے ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ کہ یہ انعام ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اعمال کے حساب سے ہے۔ اعمال کے حساب سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کی قیمت ہے، یعنی یہ اعمال کی وجہ سے ہے، دیا جائے گا انہی کو جنہوں نے دنیا میں اعمال کیے، لیکن دیا جائے گا ان کے اعمال کی قدر سے بڑھ کر، ان کی اعمال کی قیمت سے بڑھ کر۔ جیسے دنیا میں کوئی کسی کو انعام دے اور اس نے خدمت پر کچھ لوگ مامور کیے ہیں ایک بادشاہ نے، اور وہ کہتا ہے کہ جو فلاں محکمے کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں ان کو فلاں چیز دے دی جائے، فلاں محکمے اور فلاں ذمہ داری پر جو لوگ مامور تھے اور انہوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے۔ تو وہ انعامات کے جو اعلان کر رہا ہے انہی لوگوں کے کر رہا ہے جو کسی نہ کسی خدمت پر مامور تھے۔ جنہوں نے کوئی کام خدمت نہیں دی ان کو تو انعام نہیں دیا جا رہا، لیکن جن کو دیا جا رہا ہے خدمت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، لیکن خدمت سے بڑھ کر دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اس فضل کے لیے بھی کوئی ضابطہ ہے کہ یہ فضل کس پر ہوگا۔ یہ فضل اعمال کرنے والوں پر ہوگا۔ دنیا میں جو اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر انعام کریں گے، اور اعمال کے حساب سے ان کے اوپر عطا اور بخششیں ہوں گی۔ اس لیے اعمال بنیاد ہیں۔ دنیا میں اعمال جتنے بھی اعمال ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرائض واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ مستحبات ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر جو تبرعات کی قبیل سے جتنے اعمال ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے، نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، ذکر و تلاوت ہے، تسبیح ہے، حسن اخلاق ہے، اچھا بول ہے، دوسروں کے ساتھ ایثار و قربانی، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ سارے وہ تبرعات اور احسانات اور اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہاں انعام اور بخششیں عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اعمال کی کثرت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج بھی طاق رات ہے جس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آج کی رات بھی اعمال خوب کیے جائیں، تلاوت کی جائے، ذکر و تسبیح کی جائے،
نمازیں پڑھی جائیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں، مجاہدہ کیا جائے، مشقت اٹھائی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور آج کی رات اور آنے والی چند راتیں ان کو قیمتی بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔